بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایمان کو تازہ کرنے والا قصہ لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ جنات وجود رکھتے ہیں، اس کا یقین ہم سب کو ہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر موجود ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں ان کا جنات سے واسطہ پڑتا ہے۔ جنات میں باغی جن بھی ہوتے ہیں اور نیک بھی۔ دوستو، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سچا ہے، یہ واقعہ ایک پرانے رسالے سے لیا گیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو بھی سنایا جائے۔ یہ واقعہ پاکستان بننے سے قبل پیش آیا۔ ایک گاؤں میں حاجی قدرت اللہ صاحب رہتے تھے۔ آپ کو دین و دنیا کا بہت علم تھا اور سارا گاؤں آپ کے اس علم کی وجہ سے آپ کی بہت عزت کرتا تھا۔ بہت سے لوگ آپ کے اس غیر معمولی علم سے مستفید ہوتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے بچوں کو آپ کے پاس دین کی تعلیم کے لیے بھیجا کرتے تھے تاکہ کچھ سیکھ سکیں۔ آپ بچوں کو صحابہ اور انبیاء کرام کے قصے سنایا کرتے تھے۔ آپ دینی تعلیم کے علاوہ بچوں کو مسجد میں لکھنا پڑھنا بھی سکھاتے تھے۔ اس مسجد کے قریب ہی ایک درخت بھی تھا۔ آپ اس کے نیچے بیٹھتے اور گاؤں کے بہت سے لوگ آپ کے پاس قصے کہانیاں سننے آ جاتے۔ حاجی قدرت اللہ بہت نرم دل تھے اور کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی ان کو اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی غرور تھا۔ جب بھی کسی کو ان کی ضرورت پڑتی تو وہ فوراً حاضر ہو جاتے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے جنازے بھی پڑھائے۔ جب کبھی آپ کو بلایا جاتا، آپ بلا جھجک چلے جاتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ یہ سردیوں کی رات تھی، موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ اچانک آپ کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر دروازہ کھولا تو سامنے سفید لباس میں نورانی شکل والا شخص کھڑا تھا۔ اس شخص کے دائیں اور بائیں دو آدمی سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا اور پھر بولا، کیا یہ حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ حاجی صاحب نے کہا، جی ہاں۔ تو وہ شخص بنا رکے بولنے لگا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرا بھائی آپ کی بہت عزت اور احترام کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، سو ہم آپ کو لینے آئے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے بھائی کا جنازہ ادا کریں۔ ہم نے نیت صفے باندھ لی ہے، بس آپ کا انتظار ہے۔ جانے کیوں حاجی قدرت اللہ کو اس شخص کو دیکھ کر بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص بنا آنکھ جھپکے آپ کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ کھڑے ساتھی بھی اسی طرح بنا کچھ بولے آپ کو دیکھ رہے تھے۔ حاجی قدرت اللہ نے پوچھا، کیا میں آپ کے بھائی کو جانتا ہوں؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں جناب، میرا بھائی آپ کے پرانے گھر میں آیا کرتا تھا، لیکن آپ اسے نہیں جانتے۔ حاجی قدرت اللہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا، آپ لوگ تھوڑی دیر رکیں، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حاجی صاحب باہر نکلے اور اس شخص کو چلنے کا کہا۔ رات کافی گہری تھی، لیکن چونکہ آپ پہلے بھی راتوں کو جنازے پڑھانے چلے جایا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ وہ تینوں بندے آگے چل رہے تھے اور آپ ان کے پیچھے، لیکن تینوں کے چلنے کی رفتار بہت تیز تھی، تو حاجی صاحب کو ان کا ساتھ دینے میں ذرا مشکل پیش آ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ لوگ گاؤں کی حدود سے باہر نکل گئے اور پھر ان کو اسی طرح چلتے چلتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ حاجی قدرت اللہ کو اب گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ تینوں جس طرف جا رہے تھے وہ جگہ کھنڈر تھی، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ قدرت اللہ ان سے بولے،
کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں نئے ہیں اور راستوں کا پتہ نہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ جگہ تو کھنڈر ہے، بالکل ویران۔ پہلے والا شخص رکا اور قدرت اللہ کی طرف دیکھا۔ اے آدم ذات، تم فکر نہ کرو، ہم بالکل ٹھیک جگہ جا رہے ہیں۔ قدرت اللہ اس شخص کی بات سن کر ذرا اور ڈر گئے، دماغ میں کڑیاں ملانے لگے کہ اس شخص نے مجھے آدم ذات کیوں بلایا، اور یہ مجھے میرے پرانے گھر سے جانتا ہے، لیکن اس وقت تو میرے گھر میں کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ اس شخص نے پتہ نہیں کیسے لیکن آپ کو سن لیا اور کہنے لگا، دیکھیں یہ میرے بھائی کی خواہش تھی، ہم مسلمان جن ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ بس میرے بھائی کا جنازہ پڑھا دیں۔ قدرت اللہ نے بمشکل ہی اپنے حواس سنبھالے اور پھر ان کے ساتھ چل دیے۔ چند لمحوں کے بعد ہی وہ ایک گھاٹی پر پہنچ گئے۔ وہاں لاتعداد جنات ایک صف میں کھڑے تھے، ان سب کے قد بہت لمبے تھے۔ قدرت اللہ نے ان کی طرف نہیں دیکھا بلکہ سیدھا جا کر امامت کی نیت باندھی اور نماز جنازہ پڑھائی۔ پہلے والا جن آپ کے پاس آیا اور آپ کا شکریہ ادا کیا اور ایک کوئلہ آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور کہا کہ ہم نے بہت دور جانا ہے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ حاجی قدرت اللہ بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے پھر سے کہا، اب ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہت دور جانا ہے۔ حاجی صاحب اپنی منزل کی طرف چلنے لگے کہ انہیں پیچھے سے اللہ حافظ کی آواز آئی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آپ پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ آپ کا جسم اس ٹھٹرتی سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے خود کو اپنے گھر میں پایا۔ گھر والے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ دروازے پر بے ہوش ہو گئے تو ہم آپ کو اندر لے آئے۔ آپ 3 دن سے بے ہوش ہیں اور سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ قدرت اللہ بہت حیران ہوئے اور سوچا، میں تو اسی جگہ پر بے ہوش ہو گیا تھا تو گھر کیسے پہنچا، اور پھر سارا ماجرا اپنے گھر والوں کو بتایا۔ سب گھر والے اس واقعے سے بہت حیران ہوئے۔ اگلے دن حاجی صاحب کو وہ کوئلہ یاد آیا۔ انہوں نے جیب سے کوئلہ نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں ہیرا آ گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئے اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے۔ یہ واقعہ قدرت اللہ کو اپنی ساری زندگی کبھی نہ بھولا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی۔ اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس قصے نے آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔